ای شہر ھذا ای یوم ھذا، عرفہ کا دن ہے، آپ پوچھ رہے دن کون سا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، ہمیں نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم جميعا اعزائي طلبہ الکرام، عزیزان کرام، عزیز طلبہ، گزشتہ حلقہ کے اندر جو گزشتہ درس کے اندر ہم نے الادب مع شیخ کے حوالے سے شیخ کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے کہ طالب علم کا، اس کے حوالے سے بات ذکر کی تھی، اور چند باتیں اس کے اندر ذکر رکھی کہ اختیار الشیخ، شیخ کو اختیار کرنا، وہ جو صاحب الفضیلہ ہو، صاحب العلم ہو، راسخ فی العلم ہو۔ سیر اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ زین العابدین علی بن حسین کان یجلس الی زید بن اسلم، کہ وہ زین العابدین علی بن حسین زید بن اسلم کے ساتھ پاس جاتے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ وَتَجْلِسُ إِلَى هَذَا الْعَبْدِ، کہ آپ ماشاءاللہ ایک خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا گھرانہ ہے، اور آپ ایک یعنی اس آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں جو ان کے والد اسلم کان مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کو اسلم، جن کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے خریدا تھا، اور پھر انہی کے ساتھ میں موالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف ہیں، وہ ان کا یہ بیٹا ہے زید، کان من فقہاء المدینہ۔ سیدنا زید زین العابدین علی بن حسین ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے مجلس میں ان سے، تو کس نے کہا کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، تو بڑا عظیم جواب دیا، تو کہا کہ العلم یتبع حیث کان ومن کان، اور ایک قول ہے جو امام ذہبی نے ذکر کیا کہ یجلس الرجل الی من ینفعہ، کہ آدمی اس آدمی کے پاس جاتا ہے یا بیٹھتا ہے جو اس کو نفع دیتا ہے، تو سب سے بڑا نفع تو دین کا ہے، جو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے زید بن اسلم کے۔ تو مراد یہ ہے کہ کون ہے، کہاں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر صاحب الفضیلہ ہے، صاحب العلم ہے، تو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ علماء کا ادب اور احترام اور توقیر ہونی چاہیے، اپنے استاد کا ادب ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں جو ان کے اس فضل اور علم کے حوالے سے ناواقف ہو، سبھی جانتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ جب نکلے دیکھا تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نکلے ہیں اپنی سواری پر چڑھنے کے لیے، فاخذ برکابہ، تو ان کی سواری کو پکڑ کے کھڑے ہیں، تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نہ کریں، انت ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح نہ کریں، آپ تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جواب میں بڑا یہ جو جواب انہوں نے ذکر فرمایا کہا امرنا ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اپنے علماء اور مشائخ کا یوں ادب اور احترام کیا جائے۔ اس میں کوئی اپنے آپ کو یوں سمجھے نہیں کہ تحقیر ہو رہی ہے، نہیں، اپنے استاد کا ادب اور احترام، اس کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اسی لیے کہا کہ تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینہ، تو علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت کو سیکھو، پھر اس جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے ادب سیکھو، تو یہ ضروری ہیں ساری چیزیں۔ تو آج اسی سے آگے چلتے ہیں کہ ایک طالب علم جب اپنے شیخ کے پاس آئے تو ان کے پاس بیٹھے، ان سے گفتگو کرے یا ان سے پاس سیکھے، تو ایک ادب ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے جو طلباء اور اپنے اساتذہ کے درمیان میں واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی شدت سے یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو ممکن ہے سہواً غفلتاً انسان من حیث البشریہ، کبھی ان سے سہواً بھول چوک میں یا خطاً ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غفلت میں غلطی ہو جاتی ہے، تو طالب علم اس بات کو دیکھ کے اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو قطعاً ایک طالب علم کی شان نہیں کہ اپنے شیخ کے اس مسئلے کو یا اس بات کو، کیونکہ وہ نبی تو ہے نہیں، یا وہ معصوم تو ہے نہیں
کہ کسی خطا کا صدور ہونا مستحیل ہے، ایسا نہیں ہے، خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ادب کا دائرہ ہے جس سے شے کو بتایا جا سکتا ہے، خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ادب ہے کہ کبھی بھی مجلس کے اندر شیخ کی بات کو یا اس کے موقف کو اس طرح رد نہیں کیا جاتا، ہاں ان کی اس بات کو ذکر کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ ایک الگ موضوع ہے اس حوالے سے کہ جس کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو پھر کس حوالے سے کس انداز کو اپنایا جائے، اگر کسی عالم سے ہو، بالخصوص اپنے استاد سے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ طلباء کے درمیان کہ ایک معمولی سی خطا اگر کسی شیخ سے واقع ہو جائے تو اس بات کو ہنسی اور مذاق بنا دیا جاتا ہے، اس کا مسخرہ بن کر دیا جاتا ہے، تو یہ قطعاً کسی طالب علم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ تو علم سے کوسوں دور ہے، وہ تو جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ہے۔ اور کبھی کبھار اس طرح کی باتیں اپنے مشائخ کے بارے میں کیا کر لیتے ہیں کہ گویا کہ اب تو ان مشائخ کو چاہیے کہ اپنے طلباء کے پاس آ کے علم حاصل کر لیں، یہ تو سارے غلط ہیں، یہ خط وہ یصوب، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس نے یہ غلط کر دیا، ایسا قطعا نہیں ہے۔ استاد کی اگر ان سے صحون کو غلطی ہو جائے، غفلت میں غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح ممکن ہے اور اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اگر یہ بھی ایک مفاجأت ہوتی ہے کہ اچانک کبھی کبھار دوران درس کے اندر یہ بھی ادب ہے اپنے شیخ کے ساتھ کہ اگر شیخ کبھی کبھار پوچھتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی سوال طالب علم پوچھ رہا ہوتا ہے اور شیخ یہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے سوال سے جو بات سمجھاؤں بالکل صحیح سمجھاؤں؟ تو کوئی طالب علم یہ کہتا ہے، جس طرح ادب یہ ہوتا ہے تو کہا جی نہیں، فوراً اس بات کو رد نہیں کیا جائے، اپنے شیخ اس بات کو رد نہیں کیا جائے۔ یعنی جو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، شیخ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ دل میں کوئی بات آ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ بات دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے، تو کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو فوراً اس بات کو رد نہیں کرنا شیخ کی، اپنے اس بات کو دہرانا چاہیے کہ جو آپ کرنا چاہیں۔ ممکن ہے شیخ نے جو بات کہی ہے وہ ایسا نہ ہو، لیکن آپ اپنے اس سوال کو، اپنے اس بات کو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں دوبارہ دوہرا دیں تاکہ شیخ کے علم میں یہ بات آ جائے گی اور وضاحت ہو جائے گی کہ میں یہ نہیں کچھ اور چاہ رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے کہ کیسے اپنے شیخ کے ساتھ چلا جائے، ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، ان سے کیسے سیکھا جائے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے اور ہوتا ہے کہ اگر اس شیخ کوئی سوال کرے تو فوراً مباشرتاً فوراً اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے، فوراً جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، مثال کے طور پر فوراً اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے، سوال کے ابھی بات پوری نہیں ہوئی اس کا جواب پہلے آ گیا۔ کیا بتلانا مقصود ہے کہ مجھے اس سے یعنی مجھے زیادہ علم ہے، میں اس کا ادراک پہلے کر چکا ہوں، مجھے اس کی پہلے معرفت ہے، سبحان اللہ۔ نہیں، ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھار تو اگر شیخ آپ سے ابتدائی درس کے اندر یہ پوچھے کس چیز کے بارے میں کہ آپ کو یہ علم ہے آپ یہ بتائیں، تو سبحان اللہ، اگر آپ کو یہ معلوم بھی ہو، آپ کو یہ پتہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بے نام کر کے اس کو نہیں کہ جی ہاں جی میں بالکل جانتا ہوں، یا یہ نہیں کہے کہ جی مجھے، اگر آپ یہ کہیں گے نام تو ممکن ہے کہ شیخ آپ کو اس کے حوالے سے آپ پوچھے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے یا اس چیز کو جانتے ہیں، ہاں جی مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ کبھی کبھار شیخ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو طالب علم پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی گویا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، تو یہ قطعاً ادب کے منافی چیز ہے، اخلاق کے دائرے سے بالکل باہر ہے کہ اگر شیخ کوئی بات کر رہا ہے اگر پہلے بھی علم ہو تو اس فائدے کو دوبارہ لینا چاہیے، اس فائدے کو دوبارہ سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، عطا سے ایک قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کنت اسمع حدیثا من شاب، کہ کبھی کبھار میں کسی ایک نوجوان سے حدیث سنتا اور وہ حدیث ذکر کر رہے ہوتے، میں ایسے اس سے وہ حدیث سنتا کأننی اسمع هذا الحدیث اول مرہ، کہ گویا کہ میں حدیث پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اور اگرچہ حقیقت میں ایسا ہے کہ کنت اعلم واحفظ منہ، اور یہ میں نے حدیث سے بہت پہلے سن چکا ہے، اس کے ولادت، اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں یہ حدیث سن چکا ہوں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ حدیث سنا رہے ہیں، وہ بات سنا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو غور سے سنا جائے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں جی مجھے تو پہلے پتہ ہے، تو یہ نہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو ادب میں یہ کہا جائے کہ شیخ محترم آپ سے سننا زیادہ مفید والی بات ہے، آپ سے سنیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ایک ہمیں روحانیت حاصل ہوگی، آپ ہمیں سنائیں۔ اگر آپ نام کہیں گے تو اس انداز میں، اگر آپ یہ کہیں جی نہیں مجھے نہیں پتا، تو ممکن آپ کو پتا ہو اور یہ تو جھوٹ کے زمرے میں آ جائے گا، تو قطعاً اس طرح نہیں، اس کا دائرہ طریقہ کار یہ ہے آپ کہیں شیخ کو، بتائیں شیخ کو کہ شیخ محترم آپ سنائیں، آپ بتائیں، اس میں برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو حدیث جبریل ہے
جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدنا عمر بن خطاب سے آپ کو پتا تھا کہ هل تدری من السائل، کہ آپ کو بتا تھا یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو کہا اللہ ورسولہ اعلم. تو کہا اس نقطے کے اندر بڑی فضیلت ہے. کہا کہ سب سے پہلے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے تو فوراً ہاں جی مجھے پتا ہے. طالب علم کا بھی استاد پوچھتا ہے فوراً کہ ہاں جی مجھے اس چیز کا پتا ہے. تو قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سوال کرتے تھے اور ایک ایسی بات واضح ہوتی لیکن پھر بھی صحابہ کہتے اللہ و رسول عالم. کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایو بلدۃ ہذہ، یہ شہر کون سا ہے؟ بلد الحرام ہے، سب کو پتہ ہے. آپ فرماتے یہ شہر کون سا ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ ایو شہر ہذا ایو یوم ہذا، عرفہ کا دن ہے. آپ پوچھ رہے دن کون سا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، ہمیں نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یعنی ایک ادب کا تقاضا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اضافی بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو، تو طالب علم کو قطعاً یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی نہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ و رسول عالم. ایک طالب علم کے لیے اس کے اندر بڑا ادب ہے کہ کبھی یہ نہیں کہے کہ جہاں مجھے پتا ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ممکن اس کو جو پتا ہے وہ غلط پتا ہو، اس کے ذہن میں کہ مجھے صحیح پتا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط ہو. اگر وہ کہے کہ ہاں جی بتاؤ تو پورا جواب ہی غلط ہو تو سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو گئی. سب کے سامنے کہا بھی کہ مجھے آتا بھی ہے اور نہیں آتا اس کو. یا پھر ممکن ہے اس کو آتا ہو، آدھا آتا ہو اور آدھا نہ آتا ہو، ممکن پورا اس کا ادراک نہ ہو. نمبر 3 اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ فوراً جواب دے دیتا ہے تو شیخ کی فیض اور برکت سے محروم ہو جائے گا. ممکن ہے شیخ اس میں کوئی اضافہ ذکر کر دیں، کوئی فائدے والی بات ذکر کر دیں جس سے طالب علم محروم رہ جائے گا. المہم اگر شیخ کوئی سوال کریں تو فوراً انعام اور لاکھ والا معاملہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ادب کا تقاضا اسی ہی حوالے سے ہے کہ اگر شیخ بات کر رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، کہا کہ حتی کان ولو کان فی درسہ و فی غیرہ، کہ اثناء درس اگر پڑھا رہے ہوں تدریس کے دوران ہو یا تدریس کے علاوہ اگر شیخ بات کر رہے ہوں تو ادب کا تقاضا ہے کہ کبھی طالب علم لا یقاطع کلام الشیخ، کبھی اپنے شیخ کی بات کو ٹوکے نہیں، روکے نہیں، کاٹے نہیں، بلکہ ینتظر حتی یسکت. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بات کیا کرتے تھے اترک جلساء، کہ صحابہ سارے خاموش ہو جاتے، اپنے گردن جھکا لیتے تھے. فرمایا کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہوتے تھے. فتکلموا اذا سکت، تو صحابہ کب گفتگو کرتے تھے؟ جب آپ خاموش ہوتے پھر صحابہ گفتگو کرتے. تو طالب علم کے لیے یہاں پر ادب ہے، سیکھنے کا مقام ہے کہ اگر شیخ بات چل کر رہا ہے کسی موضوع درمیان میں کوئی کسی طالب علم کو بات آ گئی فوراً جھٹ سے بات میں اچھا یوں ہے، تو ذہن میں انسان ہے، بشر ہے، کئی باتیں جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سوال کے الجھاؤ میں وہ بس ذہن سے نکل جاتے ہیں، موضوع سے باہر نکل جاتے ہیں. اس سوال کو حل کرتے کرتے باقی باتیں ساری بھول جاتی ہیں، جو اصل پیچھے موضوع چل رہا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو قطعاً ایک طالب علم کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے شیخ کے بات کا پہلے دھیان سے تسلی سے سنیں اس بات کو، اور اس کے بعد اگر سمجھتا ہے سوال کا تو پھر سوال ان سے کرے. اختلاف کی صورت میں اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو کبھی بھی کہ طالب علم اپنے استاد کے ساتھ بحث مباحثہ اور تکرار کا معاملہ قطعاً اپنے شیخ کے ساتھ نہ کرے. واللہ العظیم یہ لوگوں کے سامنے یا طلباء کے سامنے یہ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاید مجھے شیخ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. کبھی کبھار تو آفت العلم یہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ علم کی برکت ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ طلباء کہتے ہیں کہ کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ فلاں شیخ صحیح نہیں پڑھاتے، ان کو پڑھانا ہی نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پڑھانا آتا. کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ آج تو یہ صحیح اور غلط کا فرق کیسے پتہ چلا؟ آج یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ صحیح پڑھا رہے ہیں اور صحیح نہیں پڑھا رہے؟ آج کیسے پتہ چلا کہ یہ علمی نکات بیان کر رہے ہیں اور نہیں بیان کر رہے ہیں؟ انہی مشائخ کے پاس ہی پڑھ کے ہی تو یہاں پہنچے ہیں اور آج ہی انہی پر اعتراض کرنے لگے. تو علم اس سے برکت ختم ہو جائے گی. تو کہا کہ ہمارا تو وہ ہے کہ علمت رمایۃ کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی، ہر روز اس کو تیر اندازی سکھاتا تھا، جس دن اس کا ہاتھ مضبوط تھا تو پہلا تیر اس نے مجھ پر ہی چلا دیا. کہ جس طالب علم کو استاد نے اتنا پڑھا کہ اس مقام پر کھڑا کر دیا، آج وہی طالب کھڑے ہو کے یخطئ و یصوب، ہاں آپ نے غلطی کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے درست نہیں کہا، یہ موضوع آپ کا موقف درست نہیں، سب کے سامنے قطعا نہیں، بڑے اخلاق کے دائرے کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ آنا چاہیے. سبحان اللہ، کئی ایسے مواقف آتے ہیں واللہ العظیم
کہ اپنے شیخ کے ساتھ اگر بیٹھیں اور ان سے ہم نے بات کریں تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ طالب علم کی قدر کرتے ہیں کہ میرے اس طالب علم نے میری کتنی قدر کی. اگر کمی بھی ہے, غلطی بھی ہے, تو سب کے سامنے نہیں, بعد میں آیا میری اصلاح کر دی, میری اصلاح کر دی. ہمیشہ وہ طالب علم اپنے شیخ کی نظر میں عظیم منزلت اور مقام والا ہوگا اگر اس انداز اور اس اخلاق والا طالب ہوگا. سبحان اللہ, علم ہمیشہ اخلاق کے ساتھ سیکھا جاتا ہے. العلم بتأدب, العلم بتعلم, اور تعلم کیسے ہوگا؟ بتأدب, ادب کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو ایک طالب علم کو اپنے شیخ کے ساتھ رکھنی چاہیے. ادب کا تقاضا رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ فوراً سوال کرنے کی بشار کر دے یا کہیں بیٹھا ہو فوراً داخل ہو جائے, قطعاً نہیں ہے. دیکھنا چاہیے, بات کرنے کا موقع ہے, سوال پوچھنے کا محل ہے, انتظار کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. واللہ میرا دل تو کر رہا ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے, لیکن کہتے ہیں العاقل تکفی الاشارہ, اس موضوع کے اندر عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. باقی تو الحمدللہ سارے فضلاء ہم تو طالب علم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو اشارہ ہے اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور آگے چلیں گے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. اگلے درس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.